فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پند تاریخ کی جلد نمبر 4 کی ریڈنگ کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ باب نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے ظالموں کی معاونت۔ سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کیجیے۔ ظالموں سے اجتناب کی انتہا 103، ایک لقمے کا اثر 105، ظالموں کی دوستی سے بیماری ہی بھلی 106، قرب سلطان آتش سوزاں بود 108، بدعقیدہ لوگوں سے نشست و برخاست نہ رکھیں 108، ایک ستمگار سے درخواست کرنے کی سزا 110، طاؤس یمانی اور ہشام بن عبد الملک 111، جو عورت کی بات سن کر خواب غفلت سے بیدار ہو گیا 113، ظالموں کے لیے قوت کا سرچشمہ 115، نظام الملک کے عمل کی گواہی 118، ظلم کے بغیر ظالم کی ملازمت مشکل ہے 120، اگر طاغوتی حکومت میں ملازمت کرنی بھی ہو تو 121، میں نے ملازمت غریب شیعوں کے لیے اختیار کی ہے 123، امام محمد تقی علیہ السلام کی سفارش 125، علی ابن یقطین اور وزارت 127، چند روایات 129۔ اب ہم باقاعدہ پیج نمبر 103 سے آغاز کرتے ہیں، باب 4 کا ظالموں کی معاونت۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ظالموں کی طرف داری نہ کرو ورنہ آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ پہلا واقعہ، ظالموں سے اجتناب کی انتہا۔ صفوان بن مہران کوفی کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوتا ہے۔ وہ پسندیدہ شخصیت کے مالک تھے اور انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ ان کا ذریعہ معاش اونٹوں سے وابستہ تھا۔ انہوں نے بہت سے اونٹ خریدے ہوئے تھے اور اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے۔ صفوان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، صفوان، تم ایک اچھے اور پرہیزگار انسان ہو، مگر تم میں ایک وصف صحیح نہیں۔ صفوان کہتا ہے، میں نے عرض کی، مولا میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اپنے اونٹ اس شخص یعنی ہارون الرشید کو کرائے پر دیتا ہے۔ صفوان نے عرض کی، مولا میں نے اونٹ حرص و لالچ کی بنا پر اور سیر و شکار اور لہو و لعب کی غرض سے اسے نہیں دیے۔ ہارون نے حج کے لیے مجھ سے اونٹ طلب کیے، میں نے دے دیے، اور پھر میں بذات خود بھی اونٹوں کے ہمراہ نہیں روانہ ہوا، اور اس کام کے لیے میں نے اپنے غلام اس کے ہمراہ بھیجے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، تو تمہارا کرایہ ان کے ذمے واجب الادا ہے یا نہیں؟ صفوان نے کہا، جی ہاں مولا، میرا کرایہ ان کے ذمے واجب الادا ہے۔ جب وہ حج سے واپس آئیں گے تو مجھے کرایہ ادا کریں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس صورت میں تمہاری خواہش تو یہی ہوگی کہ ہارون اور اس کا خاندان جب تک تمہیں کرایہ نہ دے زندہ سلامت رہیں، کیونکہ ان کے ہلاک ہونے کی صورت میں تم کرائے سے محروم ہو سکتے ہو۔ صفوان نے کہا، مولا ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص ان کی بقا کا آرزومند ہو وہ انہی میں سے ہے، اور وہ ان کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ صفوان کا بیان ہے کہ مولا کے اس فرمان کو سن کر میں نے تمام اونٹ فروخت کر دیے۔ جب ہارون کو خبر ملی تو اس نے مجھے اپنے پاس طلب کیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تو نے تمام اونٹ فروخت کر دیے۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اونٹوں کی نگرانی کے لیے
خود سفر نہیں کر سکتا اور غلاموں پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے مجبوراً تمام اونٹ فروخت کر دیے۔ ہارون نے کہا ایسا ہرگز نہیں، تو نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کہنے پر اپنے اونٹ فروخت کیے ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ، موسیٰ کاظم کے ساتھ میرا کیا واسطہ ہے؟ ہارون نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، اگر ہم نشینی کا حق نہ ہوتا تو میں تجھے فوراً قتل کروا دیتا۔ ریفرنس مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شستری کا صفحہ نمبر 291۔ اگلا واقعہ، ایک لقمے کا اثر۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ ایک دن شریک بن عبداللہ بن سنان نخفی خلیفہ مہدی عباسی کے پاس آیا۔ خلیفہ نے کہا کہ شریک، تجھے ان 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا ہوگا۔ نمبر 1، تو منصب قضاوت قبول کر۔ نمبر 2، یا میری اولاد کو تعلیم دے۔ نمبر 3، یا میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کھانا کھاؤ۔ شریک نے کہا خلیفہ، سچی بات یہ ہے کہ دونوں کام میرے لیے مشکل ہیں، مگر تیسرا کام پہلے 2 کاموں کی نسبت کچھ آسان نظر آتا ہے۔ مہدی نے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ ہمارے لیے آج کے کھانے میں مغز استخوان اور سفید شکر تیار کرو، اور ہاں خیال رکھنا کہ کھانا بہت ہی عمدہ اور لذیذ ہونا چاہیے۔ دسترخوان بچھایا گیا، شریک دسترخوان پر بیٹھا اور خلیفہ کے ساتھ بیٹھ کر خوب اچھی طرح سے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ باورچی خانے کا نگران اس کے سارے منظر کو دیکھتا رہا۔ اس نے مہدی کے کان میں آہستہ سے کہا، لیس یفلح الشیخ بعد ہذہ، آپ کو مبارک ہو، یہ کھانا کھانے کے بعد شریک کبھی بھی اپنی گلو خلاصی نہیں کر سکے گا۔ فضل ابن ربی کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس دن کے طعام کھانے کے بعد وہی شریک بنی عباس کا حاشیہ نشین بنا اور اس نے منصب قضاوت بھی حاصل کیا اور ان کی اولاد کا معلم بھی بنا۔ ایک دن خلیفہ نے شریک بن عبداللہ کے لیے انعام کا ایک چٹ جاری کیا۔ شریک خلیفہ کی چٹ لے کر بیت المال کے خازن کے پاس گیا اور اس سے کہا جلدی سے مجھے میری رقم ادا کر دو۔ خازن نے کہا آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی گندم فروخت کی ہے یا آپ کو کوئی کپاس فروخت کی ہے؟ شریک بن عبداللہ نے کہا بندہ خدا، میں نے سب سے قیمتی چیز فروخت کی ہے، میں نے اپنا دین اور ایمان فروخت کیا ہے۔ ریفرنس مروج الذہب مسعودی، جلد 3 صفحہ نمبر 320 اور روضات الجنات۔ اگلا واقعہ ہے ظالموں کی دوستی سے بیماری ہی بھلی۔ شیخ بہائی اپنی کتاب کشکول میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن اسیر مجد الدین ابو السعادات کتاب جامع الاصول اور نہایہ کے مؤلف گزرے ہیں اور اہل سنت کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک حصہ سلاطین کے ساتھ صرف ہوا اور وہ کلیدی مناصب پر فائز رہے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنے سے ناکارہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا منصب چھوڑ دیا اور خانہ نشین ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے علماء اور فضلاء ان کے مکان پر جاتے اور ان سے خوب علمی مباحثہ ہوتا تھا۔ ایک طبیب روزانہ ان کے علاج کے لیے آتا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کافی حد تک درست ہو چکے ہیں تو انہوں نے طبیب کو معقول رقم دے کر رخصت کر دیا۔ دوستوں نے ان سے کہا کہ آپ نے غلطی کی، آپ پہلے اچھی طرح سے صحت مند ہو جاتے، پھر آپ طبیب کو رخصت کرتے۔ ابن اسیر نے کہا میں نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا، اگر میں اچھی طرح سے صحت یاب ہو جاتا تو پھر چاروں ناچار مجھے سلاطین کی صحبت اختیار کرنی پڑتی اور اس حالت میں کسی طرح کے منصب لینے سے عاجز ہوں، اور میں نے مناسب یہی سمجھا کہ ظالموں کی معاونت سے جسمانی بیماری بہتر ہے۔ پھر اسی گوشہ نشینی کے ایام میں انہوں نے کتاب نہایہ اور جامع الاصول تالیف کی۔ اگلا واقعہ قرب سلطان آتش سوزاں بود۔ مقدس اردبیلی رحمت اللہ اپنی کتاب کشف الغمہ میں بحوالہ تذکرہ ابن حمدون رقم تراز ہے کہ منصور عباسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا تھا، جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ آپ ہمارے مصاحب بن جائیں تاکہ آپ ہمیں نصیحت کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا، دنیا طلب شخص تجھے نصیحت نہیں کرے گا اور آخرت طلب شخص تیرے ساتھ نہیں رہے گا۔ جب منصور نے امام علیہ السلام کا یہ خط پڑھا تو کہا خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام نے افراد کا میزان مجھے دے دیا ہے، اس میزان سے میں دنیا طلب اور آخرت طلب کی پہچان کر سکوں گا۔ اگلا واقعہ، بدعقیدہ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے
مجھ سے فرمایا کہ تو عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ میں نے تجھے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور وہ رشتے میں میرا ماموں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ ہے کہ وہ تمہارا ماموں ہے، لیکن اللہ سبحانہ کو وہ صفت جسمانیت کے ساتھ متصف قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کرتا ہے جو اس کے مقام عظمت کے لائق نہیں ہے۔ تو یا تو اس کی صحبت چھوڑ دے یا پھر ہماری صحبت چھوڑ دے۔ ابو ہاشم نے کہا آقا میں اس کا ہم عقیدہ اور ہم نوا نہیں ہوں، کیا اس کے باوجود بھی میں گنہگار متصور ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم بھلا یہ تو سوچو کہ اگر اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے کسی وقت اللہ کا عذاب آئے اور تو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تو کیا وہ عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا؟ یقیناً اس صورت میں تو بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کا باپ فرعون کے ساتھ رہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے رات کے وقت ہجرت فرمائی تو وہ صحابی بھی حضرت موسیٰ کے ہمراہ تھے۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا، دریائے قلزم کے نے بے اذن خدا حضرت موسیٰ کو راستہ دیا، آپ بخیر و عافیت وہاں سے گزر گئے۔ آپ کے صحابی نے دل میں سوچا کہ اب بھی وقت ہے کہ میں اپنے باپ پر اتمام حجت کروں۔ یہ سوچ کر وہ آل فرعون کے لشکر میں آیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جان اب بھی وقت ہے، ظالمین کی صحبت سے باز آ جاؤ اور موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آؤ۔ باپ بیٹا بحث کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا کہ تمام لوگ پانی میں غرق ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا خدایا میرے فلاں صحابی کا کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا وہ میری رحمت میں ہے، لیکن چونکہ عذاب کے وقت وہ ظالموں کے ساتھ تھا اس لیے جب میرا عذاب آیا تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 54۔ اگلا واقعہ ہے ایک ستمگار سے درخواست کرنے کی سزا۔ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم حاکم حکومت کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک مومن اس کے پاس دوسرے مومن کے لیے سفارشی بن کر گیا تو بادشاہ نے اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس کا کام کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ وہ ظالم حاکم اور سفارش کرنے والے مومن کی ایک ہی دن وفات ہوئی۔ بادشاہ کی موت کے سوگ کی وجہ سے پورے 3 دن تک بازار بند رہے اور تمام اہل شہر بادشاہ کے مراسم عزا میں مصروف ہو گئے اور بیچارے مومن کی لاش 3 دن تک گھر میں پڑی رہی اور حیوانات اس پر مسلط ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی خدایا وہ شخص تیرا دشمن تھا اور یہ دوست تھا، تیرے دوست کا جنازہ 3 دن تک گھر میں پڑا رہا اور حیوانات نے اس کی شکل و صورت مسخ کر دی۔ آواز قدرت آئی، یہ مومن ایک مرتبہ ظالم بادشاہ سے سفارش کرنے کے لیے گیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی سفارش قبول کی اور سفارش قبول کرنے کی وجہ سے میں نے اس بادشاہ کے جنازے کو عزت دے دی اور ظالم بادشاہ کے دربار میں جانے کی وجہ سے میں نے اس مومن کی میت پر حیوانات مسلط کیے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 83۔ اگلا واقعہ طاؤس یمانی اور حشام بن عبد الملک۔ حشام بن عبد الملک اپنے ایام خلافت میں ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو تلاش کر کے اس کے سامنے لایا جائے۔ لوگوں نے کہا رسول خدا کے تمام اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا اگر اس دور میں کوئی صحابی باقی نہیں رہا تو پھر کسی تابعی کو لے کر آؤ۔ طاؤس یمانی جو کہ مشہور اور باکردار تابعی تھے ان کو حشام کے پاس لایا گیا۔ جب طاؤس اس کے دربار میں پہنچے تو قالین کے قریب آ کر انہوں نے اپنا جوتا اتارا اور اسے لفظ امیر المومنین کے ساتھ خطاب کرنے کی بجائے سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا حشام کیا حال ہے؟ حشام کو ان کے اس طرز عمل پر غصہ آیا اور کہا بندہ خدا تو کیسا انسان ہے اور تو نے کیا کام کیا ہے؟ طاؤس نے کہا میں نے کون سے غلط کام کیے؟ حشام نے کہا تیری پہلی غلطی یہ کہ تو نے قالین کے قریب پہنچ کر جوتا اتارا جبکہ جوتے دور اتارے جاتے ہیں۔ تیری دوسری غلطی یہ ہے کہ تو نے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔ تیری تیسری غلطی یہ ہے کہ تو نے مجھے مخاطب کرنے کے لیے میری کنیت کی بجائے میرا نام لے کر حشام کیسا حال ہے یہ کہا، اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ میرے بالکل سامنے بیٹھ گیا جبکہ یہ سوء ادب ہے۔ طاؤس نے کہا کہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے جبکہ میں روزانہ 5 بار احکم الحاکمین بادشاہ کے حضور حاضری دیتا ہوں تو مسجد کے دروازے سے گزر کر جوتا اتارتا ہوں۔ اللہ نے تو اس کام سے منع نہیں کیا، تجھے میرا یہ فعل کیوں برا لگا؟
تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے تجھے امیر المومنین نہیں کہا. تو نے اس کا جواب یہ ہے کہ تمام اہل ایمان تیری حکومت پر راضی ہی نہیں، اس لیے میں نے تجھے امیر المومنین کہنا مناسب نہیں سمجھا. تیرے تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو اس شخص کو دیکھو جو بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہوں. اور تیسرا تیرا یہ کہنا کہ تو نے مجھے کنیت کی بجائے تیرے نام سے مخاطب کیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی کنیت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ انہیں ان کے نام سے یاد کیا اور فرمایا یا داؤد، یا عیسیٰ. جب نام لینے سے انبیاء کی بے ادبی نہیں ہوئی تو تمہاری بے ادبی کیسے ہو گئی؟ اور اس کے برعکس اپنے دشمنوں کا نام کنیت سے لیا. تبت یدا ابی لہب وتب. ہشام نے کہا اچھا مجھے نصیحت کرو. طاؤس نے کہا میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اللہ نے دوزخ میں ایسے سانپ بنائے ہیں جو وزنی ٹیلے کے برابر ہیں، اور ایسے بچھو پیدا کیے ہیں جن کا قد گدھے کے برابر ہے. یہ سانپ اور بچھو دوزخ میں اسے ڈنک ماریں گے جس نے اپنی ریت میں عدالت نہیں کی ہوگی. یہ کہہ کر طاؤس حشام کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے. ریفرنس الکنی والعقاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405. اگلا واقعہ، جو عورت کی بات سن کر خواب غفلت سے بیدار ہو گیا. علی ابن عیسیٰ بغدادی عباسی خلفاء مقتدر اور قادر کے زمانے خلافت میں مدت دراز تک عہدہ وزارت پر قائم رہا، اور وزارت سے مستعفی ہونے کی داستان کو ملا جامی نے اس نظم میں یوں قلم کیا ہے. مفہوم اشعار: وزیر بڑی شان و شوکت اور شاہی دبدبے کے ساتھ گزر رہا تھا، اور جو شخص بھی اس روب و داب اور ہٹو بچو اور عصا برداروں کو دیکھتا تو وہ بے ساختہ کہتا یہ کون گزر رہا ہے. ایک مرتبہ وزیر اسی شان و شوکت سے گزر رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے. اس مجمع میں 2 عورتیں بھی موجود تھیں. ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو دوسری عورت جو کہ بڑی دانا تھی اس نے جواب میں کہا یہ وہ شخص ہے جسے قرب خدا سے دھکیل دیا گیا ہے اور پست ترین مخلوق کی خدمت پر معمور کر دیا گیا ہے. یہ وہ ہے جو زمانے کی نیرنگی سے فریب کھا کر اس زیب و زینت میں لگ گیا ہے. وزیر نے عورت کی یہ بات سنی اور اللہ نے اسے ایسا دل دیا تھا جو نصیحت کو قبول کرنے والا تھا. اس نے تمام اسباب وزارت کو ٹھوکر ماری اور حرم بیت اللہ کی طرف روانگی اختیار کی اور پوری زندگی بیت اللہ کا مجاور بن کر گزار دی. وہ جذبہ قابل تحسین ہے کہ جو غیب سے دل میں پیدا ہو اور اس جذبے کا مالک ہوش و حواس میں آ جائے. یہی جذبہ انسان کو کعبہ امید میں جگہ عطا کرتا ہے اور اسے ہمیشہ رو بقبلہ رکھتا ہے. اگلا واقعہ ہے ظالموں کے لیے قوت کا سرچشمہ. علی ابن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب میرا دوست تھا اور اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت طلب کروں. میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو میں اسے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر گیا. اس نے امام علی مقام کو سلام کیا اور بیٹھ گیا. پھر اس نے عرض کی فرزند رسول میں ایک عرصے تک سلاطین بنی امیہ کا کاتب رہا اور ان کے دفتروں میں کام کرتا رہا، اور دوران ملازمت میں نے بہت سی دولت جمع کر لی، اور دولت کی جمع آوری کے لیے میں نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی امیہ کو ایسے افراد نہ ملتے جو ان کے کاتب بنتے اور جو ان کے لیے خراج کی رقم وصول کرتے اور ان کی طاغوتی حکومت کے لیے جنگ کرتے اور ان کے درباروں کی اس کو زینت بنتے تو وہ کبھی بھی ہمارا حق چھین نہیں سکتے تھے. اگر لوگ ان سے عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے تو انہیں یہ جرت نہ ہوتی کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے اور ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ رہتا. اس شخص نے یہ سن کر عرض کی تو میرے لیے اب نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تیری راہنمائی کرتا ہوں، اور کیا تو مجھے میرے فرمان پر عمل کرے گا؟ آپ نے کہا جی ہاں. اس نے کہا جی ہاں.
آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم نے ان کی نوکری سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو، جو صاحبان حق تمہیں یاد ہو ان تک ان کا حق پہنچا دو، اور جو تمہیں بھول چکے ہوں باقی رقم ان کی طرف سے صدقہ کر دو، اور اگر تم نے میرے فرمان پر عمل کیا تو میں خدا کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان سن کر اس شخص نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر ایک نئے عزم اور ولولے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے گھر کوفہ آئے۔ اس شخص کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے سب کا سب صاحبان حقوق کو واپس کر دیا، اور جس کے مالک کا اسے علم نہیں تھا ان کی طرف سے صدقہ کیا۔ اس شخص نے اپنے جسم کے کپڑے تک اتار کے رکھ دیے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ایمانی بھائیوں سے تعاون کی درخواست کی اور ہم نے اسے کپڑے لا کر دیے، اور اس کے اخراجات کے لیے ہم نے کچھ رقم بھی اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ شخص محنت مزدوری کرنے لگا اور اس سے اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے لگا۔ چند ماہ کے بعد وہ بیمار ہوا۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا، اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ کے مولا اور آقا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ عرصے کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ہم نے تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے عرض کی، بے شک آپ سچ کہتے ہیں، میرے دوست نے بھی عالم نزع میں مجھ سے یہی کہا تھا۔ ریفرنس فروع کافی جلد 5 صفحہ 105۔ اگلا واقعہ ہے کہ نظام الملک کے عمل کی گواہی۔ خواجہ نظام الملک توسی ایک مدبر اور عدالت پرور وزیر گزرا ہے۔ سلجوقی حکومت کی استحکام کے لیے اس کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 10 سال ایلپ ارسلان کے وزیر رہے اور اس کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ کے پاس 20 سال تک منصب وزارت پر فائز رہے، اور ملک شاہ کے دور میں وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بادشاہ کے پاس تخت شاہی اور شکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ خواجہ نظام الملک علم پرور شخص تھے۔ انہوں نے اپنے دور وزارت میں سن 457 ہجری میں بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی اور پورے ملک کے اہل علم کو تدریس کے لیے دعوت دی، اور اس عظیم الشان درسگاہ کا صدر مدرس شیخ ابو اسحاق شیرازی کو مقرر کیا۔ موصوف اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کا تعلق فقہ شافعی سے تھا۔ خواجہ نظام الملک امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور رد مظالم کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی ستم رسیدہ شخص ان کے پاس جاتا تو اسے انصاف فراہم کیا کرتے تھے، اور ان کی موت کا سبب بھی ان کی داد گستری کو قرار دیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب ملک شاہ کے ساتھ اصفہان جا رہے تھے کہ نہاوند کے قریب فرقہ اسماعیلیہ کے ایک فدائی نے اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ جب نظام الملک نہاوند پہنچے تو وہاں ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہا کہ ایک ظالم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ نظام الملک کے ماتحت ملازمین نے کہا کہ تم اپنی درخواست ہمیں دے دو، ہم درخواست نظام الملک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ تمہاری درخواست پر مناسب تحریر کا حکم جاری کریں گے۔ لیکن اس شخص نے اصرار کیا کہ مجھے خواجہ کے روبرو پیش کیا جائے۔ آخر اسے خواجہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے کمر سے پوشیدہ چھری نکالی اور خواجہ پر پے در پہ وار کر دیے، جس سے خواجہ نظام الملک کی وفات ہو گئی۔ خواجہ کو زندگی کے آخری ایام میں اپنی عاقبت کی بڑی فکر تھی۔ اس نے ایک لمبے کاغذ پر علماء و قضاء سے اپنے متعلق گواہی تحریر کروائی تھی۔ اکثر علماء اور قضاء نے اس کاغذ پر اس کی نیکی اور رحم دلی کی گواہی تحریر کر کے اپنے دستخط کیے، لیکن جب یہی کاغذ مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ابو اسحاق شیرازی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنی گواہی کچھ اس طرح سے تحریر کی: حسن اچھے ظالموں میں سے ایک ہے، دستخط ابو اسحاق۔ جب خواجہ نظام الملک نے ابو اسحاق کی یہ تحریر پڑھی تو کافی دیر تک روتا رہا اور کہا اصل حقیقت وہی ہے جو ابو اسحاق نے لکھی ہے۔ ریفرنس تاریخ بحیرہ صفحہ نمبر 414۔ اگلا واقعہ ہے ظلم کے بغیر ظالم کی ملازمت مشکل ہے۔
اگلا واقعہ ہے ظلم کے بغیر ظالم کی ملازمت مشکل ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آزاد کردہ غلام روایت کرتا ہے کہ میں کوفے میں تھا، میں نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حیرہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی آپ داؤد بن علی یا حکومت کے کسی اور حصے دار سے میرے متعلق سفارش کریں تاکہ مجھے کسی علاقے کا والی مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے میری خواہش سن کر فرمایا ایسا ممکن نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ غلام کہتا ہے کہ میں حضرت سے رخصت ہوا اور گھر آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ امام عالی مقام نے میری سفارش اس لیے نہیں کی کہ شاید انہیں خوف ہوگا کہ میں کوئی عہدہ لے کر سستی کروں گا یا کسی پر ظلم کروں گا۔ میں دوسرے دن امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ نے میری سفارش کسی ممکنہ سستی اور ظلم کے خوف سے نہیں کی۔ بہرحال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے کسی طرح کی کوئی غفلت اور ظلم سرزد نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے دن بھی مجھے واپس لوٹایا اور یہی فرمایا کہ میں تیرے لیے کسی عہدے کی سفارش نہیں کروں گا۔ میں تیسرے دن بھی امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دوسرے دن بھی مجھے واپس لوٹا دی اور یہی فرمایا کہ میں تیرے لیے کسی عہدے کی سفارش نہیں کروں گا۔ میں تیسرے دن پھر امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آقا اگر میں کسی پر ظلم کروں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے اور میرے تمام غلام آزاد ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی جانب سر بلند کیا اور فرمایا ہتھیلی پر آسمان کا اٹھا لینا عدل قائم کرنے سے آسان ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو تم عدل نہیں کر سکو گے۔ ریفرنس فروع کافی جلد 5 صفحہ نمبر 180۔ اگلا واقعہ ہے اگر طاغوتی حکومت میں ملازمت کرنی بھی ہو تو۔ زیاد بن ابی سلمہ دور ہارون میں ایک کلیدی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زیاد امور سلطنت انجام دے رہے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کی آقا 2 وجوہات کی وجہ سے میں ملازمت سے وابستہ ہوں۔ ایک یہ کہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہوں اور ضرورت مند افراد کی دستگیری کرتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صاحب عیال ہوں، ملازمت کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو اگر مجھے پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر پھینکا جائے جس سے میرا تمام بدن چور چور ہو جائے تو میرے لیے یہ سلوک برداشت کرنا آسان ہے، مگر ظالم حکومت کا دست و بازو بننا اور ان کے دروازے پر قدم رکھنا مشکل ہے۔ یاد رکھو تم طاغوتی حکومت میں اس صورت میں کام کر سکتے ہو کہ کسی مومن کی پریشانی دور کرنے یا اس کی قید سے رہا کرنے یا اس کا قرض ادا کرنے کی شکل میں تم اس عہدے پر کام کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا زیاد سن لو امور سلطنت کے عہدے داروں سے جو آسان ترین معاملہ کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کے لیے قیامت کے دن آتش دوزخ کی خیام لگائے جائیں گے۔ وہ اس وقت تک ان میں رہیں گے جب تک اللہ حساب سے فارغ ہوگا۔ زیاد اگر حکومت کے کسی منصب پر آ چکے ہو تو کوشش کرو کہ اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ حکومت میں شمولیت کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اور یاد رکھو ہمارا جو محب بھی کسی عہدے حکومتی پر فائز ہو اور ہمارے ماننے والوں اور ہمارے اغیار کے درمیان مساوی سلوک رکھتا ہو تو اس سے کہہ دو کہ محبت آل محمد کا دعویٰ میں تو جھوٹا ہے۔ زیاد یہ حقیقت بھی ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو کہ تمہیں لوگوں پر قدرت حاصل ہے تو خداوند عالم کو بھی تم پر قدرت حاصل ہے، اور اپنے اقتدار کے زمانے میں تم محبان آل محمد سے جو نیکی کرو گے ممکن ہے انہیں وہ نیکی بھول جائے، لیکن قیامت کے دن وہی نیکی تیرے کام آئے گی۔ ریفرنس فروع کافی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 110۔ اگلا واقعہ ہے کہ میں نے ملازمت غریب شیعوں کے لیے اختیار کی۔ سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ کی جلد سوم صفحہ نمبر 172 پر رقم تراز ہے کہ ایک مرتبہ چند عراقی کسی کام کے سلسلے میں شام گئے اور وہاں انہوں نے عارضی طور پر رہائش کے لیے ایک مکان کرائے پر حاصل کیا۔ شب کے آخری حصے میں وہ حمام جانے کے مقصد سے اٹھے۔ پہرے داروں نے انہیں مشتبہ سمجھ کے پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اس دور میں طوائف الملوکی کی وجہ سے شام میں چوری کی وارداتیں زیادہ ہو رہی تھیں اور پہرے داروں نے اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے انہیں چور کی حیثیت سے پیش کیا۔ پولیس کا افسر اعلیٰ ایک قوی ہیکل اور روب و دبدبے والا شخص تھا۔ اس نے رومی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عراقی ہیں۔ عراق کے نام سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شیعہ ہے۔ اس نے بڑے غصے میں قسم کھا کر کہا
میں انہیں بدترین سزا دوں گا اور دوسروں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا کر چھوڑ دوں گا۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو میرے گھر کے ایک کمرے میں مقید کر دو اور میں انہیں ایسی سزا دوں گا جو ان کی موت پر مبنی ہوگی۔ سپاہیوں نے افسر اعلیٰ کے فرمان کی تعمیل کی۔ صبح ہوئی تو وہ افسر اپنے گھر آیا۔ عراقیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب یہ ہمیں قتل کر دے گا۔ جو سپاہی آپ کے ساتھ آئے تھے وہ باری باری اس نے سب کو رخصت کیا۔ پھر اس نے گھر کے مخصوص ملازمین سے ایک سفید لباس لا کر دیا۔ اس نے رومی لباس اتارا اور سفید لباس پہن کر خشوع و خضوع سے نماز ادا کی اور نماز کے بعد کافی دیر تک بارگاہ احدیت میں گریا کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ملزموں کو میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جب ملزم اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے کہا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری طرح سے شیعہ ہوں، میں کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہوں، مجھے اس ملازمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ ملازمت صرف اس لیے حاصل کی ہے کہ تاکہ تم جیسے غریب شیعوں کا تحفظ کر سکو۔ مجھ سے پہلے جب بھی کوئی شیعہ ان ظالموں کے ہاتھ لگتا تھا تو وہ اسے بدترین اذیتیں دیا کرتے تھے اور ہیلوں بہانوں سے انہیں تنگ کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے پولیس کی ملازمت اختیار کی تاکہ غریب شیعوں کو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھ سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ سید نعمت اللہ تحریر کرتے ہیں کہ میں نے خود اصفہان میں دیکھا کہ حکومت کے کارندے مظلوم شیعوں کو تنگ کرتے ہیں اور نہایت ہی مبارک ہیں وہ افراد جنہوں نے پولیس میں اس نیت سے ملازمت اختیار کی کہ وہ شیعوں کو ان کے مظالم سے بچائیں، اور ایسے لوگ یقیناً آل محمد علیہ السلام کی دعائیں حاصل کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی ملازمتوں کے ذریعے سے اپنے لیے جنت حاصل کر لی ہے۔ اگلا واقعہ ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش۔ سیستان کے ایک شخص جس کا تعلق بنی حنیفہ سے تھا روایت کرتا ہے کہ خلافت معتصم کے اوائل میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے گئے اور حسن اتفاق سے میں ان کا ہمسفر تھا۔ ایک مرتبہ آپ دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی آقا میں آپ پر قربان جاؤں، ہمارے شہر کا حاکم آپ کے خاندان سے ارادت و عقیدت رکھتا ہے اور میں نے خراج دینا ہے جو کہ میری استطاعت سے زیادہ ہے، مہربانی کر کے آپ اس حاکم کے نام مجھے رقعہ لکھ دیں تاکہ وہ میری کچھ رعایت کر سکے۔ آپ نے فرمایا میں اسے نہیں پہچانتا۔ میں نے عرض کی مگر وہ آپ سے عقیدت رکھتا ہے اور آپ کا رقعہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ نے کاغذ اٹھا کر رقعہ لکھا جس میں آپ نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامل رقعہ حاضہ نے کہا ہے کہ تو اچھا مذہب رکھتا ہے، خدا نے تم کو عہدہ دیا ہے، متوجہ رہو، جتنا اچھائی کرو گے وہ تمہارے لیے سود مند ہوگی۔ اپنے دینی بھائیوں سے اچھائی کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تم سے وزن ذرہ اور دانہ خردل کا بھی حساب لے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے حاکم شہر کو اس سے رقعے کا علم ہو گیا تھا۔ جب ہم واپس اپنے علاقے سیستان گئے تو حاکم شہر نے 2 فرسخ پر ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے امام علیہ السلام کا خط اسے دیا۔ اس نے چوم کر آنکھوں پر رکھا اور پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ نے اپنے رجسٹر میں مجھ پر بہت سا خراج لکھا ہوا ہے، میں ان کی ادائیگی سے عاجز ہوں۔ اس نے رجسٹر منگوایا اور اسے مٹا دیا اور کہا جب تک میں یہاں کا حاکم رہوں گا وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے خراج نہیں لوں گا۔ پھر اس نے میری مالی معاونت بھی کی۔ وہ حسب وعدہ جب تک حاکم رہا اس نے مجھ سے کبھی بھی خراج کا مطالبہ نہیں کیا اور ہر سال میری مالی امداد بھی کیا کرتا تھا۔ ریفرنس فروع کافی جلد 5 صفحہ 111۔ اگلا واقعہ ہے علی ابن یقطین اور وزارت۔ علی ابن یقطین امام جعفر صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مخلص پیروکار تھا اور وہ ہارون الرشید کا وزیر تھا، مگر اس نے احتیاط و تقیہ سے خود کو محفوظ کیا ہوا تھا اور امام صادق و امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گراں قدر نذرانے روانہ کرتا تھا۔ اس کی جلالت قدر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بکر بن محمد اشعری کہتا ہے میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا کہ کل رات میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ مجھے علی بن یقطین بخش دے۔ میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے بخش دیا۔ چونکہ علی بن یقطین نے ہمارے لیے مال و دولت خرچ کی ہے اور ہم سے محبت کی ہے، اس لیے وہ دنیا اور آخرت میں لائق قدر بن گیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ علی بن یقطین نے 1 لاکھ سے 3 لاکھ درہم تک کی رقم امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ فرمائی
اور آپ نے اس رقم کو اپنے خاندان کے غریب افراد اور دیگر غریب مومنین میں تقسیم فرمایا۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے 3 یا 4 فرزندوں کی شادی کرنی تھی، تو آپ نے علی ابن یقطین کو خط لکھا، میں نے ان کے حق مہر تمہارے حوالے کیے۔ علی بن یقطین نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ گھر میں رکھی ہوئی اجناس فروخت کر کے مہر کی رقم مہیا کرو۔ مہر کی رقم 10,000 تھی، تو اس نے 13,000 دینار امام علی مقام کی خدمت میں روانہ کیے اور غلام کو خط لکھ کر رقم کے ہمراہ بھیجا، اور خط میں لکھا کہ آقا 10,000 دینار بعنوان مہر بھیج رہا ہوں اور 3,000 دینار ولیمہ عروسی کے لیے روانہ کرتا ہوں۔ علی ابن یقطین نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں وزارت سے مستعفی ہو جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی ایسا نہ کرنا، ہم تم سے انس و الفت رکھتے ہیں اور تمہارے اس عہدے سے تمہارے دینی بھائیوں کی عزت ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی مصیبت کو دور کر دے اور مخالفین کی آتش کینہ کو بجھا دے۔ اس ملازمت اور عہدے کا کفارہ برادران ایمانی سے بھلائی کرنا ہے۔ اگر تم اس کام کرنے کی مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تمہارے پاس جو بھی تمہارا ایمانی بھائی آئے تم اس کا احترام کرو گے اور اس کی حاجت روائی کرو گے، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کسی زندان میں نہ جاؤ گے اور تمہیں تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا اور تمہارے گھر میں فقر و تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اے علی ابن یقطین، جس نے کسی مومن کو خوش کیا تو اس نے پہلے اللہ کو خوش کیا، پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا، بعد ازاں اس نے ہمیں خوش کیا۔ علی ابن یقطین نے سن 180 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان ہارون میں قید تھے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 15 صفحہ 220، مجالس المومنین جلد 1 صفحہ 388۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات کی۔ بحار الانوار جلد 15 جز 4 اور صفحہ نمبر 221 پر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آواز آئے گی کہ ظالم اور ان کے مددگار کہاں ہیں؟ جس نے انہیں قلم و دوات فراہم کی یا ان کو ایک تھیلا تیار کر کے دیا یا ایک تھیلا ان کے گھوڑے کی زین سے باندھا یا ان کے اقتدار کی طوالت کا سبب بنا، ایسے تمام لوگوں کو ظالموں کے ساتھ محشور کر دو۔ اسی اسناد سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فقہا رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں داخلے کی شکل و صورت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، بادشاہ کی پیروی۔ جب وہ سلطان کی پیروی کرنے لگے تو بچو اور اپنے دین کے لیے ان سے پرہیز کرو۔ سفینہ جلد 2 صفحہ 108 پر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت کمیل ابن زیاد کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ باتیں بھی تھیں، ظالموں کے دروازوں پر آنے جانے اور ان کی آمیزش سے پرہیز کرو اور ان سے بہرہ مند ہونے کی کوشش نہ کرو اور ان کی پیروی سے پرہیز کرو اور ان کی مجلس میں کسی قسم کی گواہی نہ دو اور جس سے اللہ ناراض ہو۔ کمیل، اگر کسی مجبوری کے تحت تمہیں ان کے پاس جانا پڑ جائے تو وہاں جا کر سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھے رہو اور خدا کو بکثرت یاد کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی ذات باری سے ان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرو اور ان کے تمام غلط اقدامات کو دل میں برا سمجھو اور بلند آواز سے انہیں سنا کرو۔ اللہ کی عظمت کا اظہار کرو اور وہ تمہیں خوفزدہ کرنا چاہیں گے اور خدا تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بنی امیہ کے ہاں نوکری کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نوکری ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے قلم و دوات میں ڈبو کر انہیں پیش کرنا بھی جائز نہیں۔ ان سے جو شخص جتنی مقدار میں دولت حاصل کرے گا یہ اس سے اتنی ہی مقدار میں اس کا دین تباہ کروا دیں گے۔ وافی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 26 پر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ظالموں کی طرف داری نہ کرو ورنہ تم بھی دوزخ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی بقا صرف اتنے لمحے کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر اسے کچھ انعام دے، تو جو شخص کسی ظالم کے لیے اتنی قلیل وقت کی بقا بھی کبھی خواہش مند ہو تو بھی وہ قرآن مجید کی اس آیت میں شامل ہے۔ فروع
फुरूए काफ़ी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 111 पे है कि मोहम्मद इब्न अबी नसर कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने फरमाया हर जाबिर जालिम के साथ कोई ना कोई मोमिन ज़रूर होता है जिसके ज़रिए से अल्लाह अहले ईमान का दिफा करता है, और आखिरत में वो तमाम मोमिनीन से बलिहाज़े दर्जा कमतर होगा क्योंकि इसने जालिम की सोहबत इख्तियार की होती है। फुरूए काफ़ी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 107 पर है कि इब्ने अबी याफूर कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा हुआ था कि हमारा एक दोस्त वहाँ हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की कि फ़र्जंद रसूल, अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, ये बताइए कि अगर बाज़ औक़ात हम फ़िक्र व फ़ाक़े की ज़द में आ जाएं और खलीफा की तरफ से हमें मकान बनाने या हुनर तैयार करने या सरहद और बंद की इस्लाह के लिए बुलाया जाए तो शरई तौर पर क्या ऐसा करना हमारे लिए जायज़ होगा? आपने फरमाया मैं तो इनके लिए धागे को गांठ नहीं देना चाहता और मैं इनके लिए कीसा या बर्तन का मुंह बंद करने पर भी तैयार नहीं हूँ, अगरचे मुझे इसकी एवज़ मदीने और इसके चारों अतराफ दे दिए जाएं। नहीं नहीं, मैं तो इनके लिए कलम व दवात से तर करने का रवादार भी नहीं हूँ। याद रखो, जालिमों की मदद करने वाले क़यामत के दिन दोज़ख के खैमों में इस वक्त तक रहेंगे जब तक अल्लाह तमाम खलाइक के हिसाब से फारिग होगा। फुरूए काफ़ी जिल्द 5 सफ़ा 106 पर है कि हदीद कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और परहेज़गारी से अपने दीन की हिफाजत करो और तक़य्या और लोगों से बेनियाजी और खुदा की तरफ मुतवज्जे होकर अपने दीन को तक़वियत दो। जो दुनिया के हुसूल के लिए किसी साहिब इख्तिदार और सल्तनत के सामने झुके या ऐसे शख्स के सामने झुक जाए जो इसके दीन का मुखालिफ हो तो अल्लाह ताला इसकी कदर व कीमत कम कर देगा और इस पर नाराज़ होगा और उसे इस दौलतमंद और इख्तिदार वाले के ज़ेर अताब बना देगा। अगर वो इत्तेफाक से इससे कुछ दौलत व सरबत हासिल करने में कामयाब भी हो गया तो अल्लाह उसके इस रिस्क से बरकत उठा लेगा, और अगर वो शख्स इस दौलत से हज करे या गुलाम आज़ाद करे या कोई और नेकी करे तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा और इसे नेक कामों पर अजर नहीं देगा। अज़ीज़ सामीन, इस मुकाम पे बाब चहारुम का इख्तिताम हुआ और इसी के साथ पेज नंबर 134 भी मुकम्मल हो गया। अब इंशाअल्लाह इसके बाद अगले पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 5 होगा, आपके सामने बाब पंजुम की तफसीलात पेश की जाएंगी जिसका उन्वान है सदका व इन्फाक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।